ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی سے روایت ہے۔ یقول حضرت علقمہ بن وقاص ایک صحابی رسول ہے۔ کون ہے؟ صحابی ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ عربی میں اس کی تعریف من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومات علی الاسلام، صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں انتقال کیا۔ آپ حضرات اپنے چہروں کو اوپر رکھیں تو کہتے ہیں سمع علقمہ ابن وقاص۔ اس کے اندر حدیث کے اندر جو ہے راوی اور بھی ہیں، لیکن یہاں پر حدیث جو ہے وہ کہتے ہیں انہو سمع علقمہ ابن وقاص اللیثی، یہ کہتے ہیں کہ میں نے علقمہ ابن وقاص لیثی سے سنا۔ کیا سنا؟ یقول کہتے ہیں سمعت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ علی المنبر، یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب، کون ہے عمر ابن خطاب؟ بولو، صحابی رسول خلیفہ دو، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب کو کہتے ہوئے سنا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عمل کا دار و مدار ہر انسان کی نیت پر ہے۔ کس پر ہے؟ حدیث ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ بخاری شریف۔ کیا نام ہے؟ بخاری شریف۔ اس کی سب سے پہلی حدیث ہے یہ، سب سے پہلی جو حدیث، اور یہ کتاب جو ہے یہ قرآن کے بعد سب سے افضل ہے۔ کیا ہے؟ سب سے افضل۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت صحیح ہے تو سب کچھ بہتر ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ انسان کی اگر نیت بہتر ہو، اگر کوئی کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو عبادت میں لکھتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انسان اگر مزدوری کرے اور اس کے دل کے اندر خاص نیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو بھی عبادت بنا دیتا ہے، اس کے کام کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر انسان کو وہی دیا جاتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کے دل کے اندر یہ نیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حاجی بنا دے، یا اللہ تبارک و تعالی مجھے نیک بنا دے، یا اللہ تبارک و تعالی مجھے کوئی عزیز چیز دے دے، حضور فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، تو ہر انسان کو وہی دیا جاتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر نیک ہونا تھا تو اللہ نے آپ کو نیک بنا دیا، اور آپ کے دل کے اندر اگر دولت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت عطا فرما دی۔ اس کے بعد فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا
ہوا تو کہتے ہیں کہ جس کی ہجرت دنیا کمانے کی طرف ہو. کیا فرمایا کہ جس کا ارادہ دنیا کمانے کے لیے ہو یا جس کا ارادہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جو ہے دنیا عطا فرمائے. تو حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے ارادے کو اسی طرف پھیر دیتا ہے. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقام کیا ہے؟ کہا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جس نے پڑھا یا جس جگہ حضور کی حدیث پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس جگہ پر فرشتوں کو اتارتا ہے. کس کو اتارتا ہے؟ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر کے لیے تعاون بھی پیش کرتے رہیں. ہمارے بھائی اٹھ جائیں تو چار لیتے رہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن خاموشی کے ساتھ، چونکہ یہ پوری دنیا میں ہمارے درس جو ہے یہ حدیث کا پوری دنیا میں جائے گا، کوئی غلط حرکت نہ ہو. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ حدیث پڑھی جاتی ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک صحابی رسول تھے، جب روح نکلنے کا وقت قریب ہوا تو جو ہے ان کا جسم جو ہے وہ تھرتھرا رہا تھا، کانپ رہے تھے بری طرح سے. وہاں پر ایک دوسرے محدث بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پوری زندگی اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کی اور آپ موت کے ڈر سے اتنا زیادہ گھبرا رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کی حدیثیں پوری زندگی بیان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پوری زندگی میں نے سیکھی، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے سامنے بیان اس لیے نہ کی کہ ہو سکتا ہے میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو میرے آقا نے نہ کہا ہو. تو آپ یہ بتائیں کہ حدیث کا اتنا زیادہ ادب صحابہ کرام نے کیا کہ اللہ کے نبی کی حدیث جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، صحابہ کے ذہن کے اندر یہ چیز ہمیشہ گردش کرتی رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی نے جیسا بیان کیا ہے اس کے خلاف اگر ایک جملہ بھی ہماری زبان سے نکل گیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جو بات نہ کہی ہو، اگر کسی نے میرے اوپر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اللہ. اور آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر آدمی کہ جس کو حدیث نہ آتی ہو یا جس کو قرآن نہ آتا ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں حدیث بیان کروں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کی تفسیر بیان کروں. تو فرمایا گیا کہ جس کو جو چیز آتی ہو وہی بیان کرے، جس کو نہ آئے تو شیخی نہ دکھائے، چونکہ یہ اللہ کا دین ہے. اور کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کائنات کے اندر میں سب سے زیادہ اگر پیار کرتا ہوں تو وہ ذات ایک محمد الرسول اللہ ہے، حضور کی ذات ہے. تو بتائیے اگر کسی نے حضور کے خلاف اگر کوئی بات کی اور ہماری وہ بات اللہ کو ناپسند آئی تو بتائیے ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا؟ اس لیے آپ حضرات حضور کی حدیث سنیں تو بڑے غور سے سنیں. فرمایا، کیا فرماتے ہیں ہمارے نبی؟
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرَئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا کہ انسان کو وہی دیا جائے گا جس کا وہ ارادہ کرے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا، اور فرمایا کہ جس کا ارادہ دنیا کمانے کی طرف ہو، يُصِيبُهَا، تو اس کو اسی طرف پھیرا دیا جاتا ہے. آپ کے دل کے اندر یہ چیز تھی کہ مجھے دنیا مل جائے، اور دنیا کا انجام کیا ہوتا ہے میں نے بتایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ایک شخص عیسیٰ سے کہنے لگا عیسیٰ جو ہے وہ مجھے ساتھ میں لے چلو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو. اس نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ رہ لوں گا. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آپ نے 3 روٹیاں لی، چل دیے. اپنے جو ہے وہ جائے مقام، جس جگہ آپ کو جانا تھا وہاں جانے سے پہلے آپ نے 2 روٹیاں پہلے ہی کھا لی. 1 روٹی بچی. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا لاؤ بھوک لگی ہے، وہ روٹی ایک کہاں گئی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ روٹی کہاں ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے علاوہ تو کوئی اور نہیں تھا نا. وہ جھوٹ بولا. جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ روٹی کہاں گئی، اس نے کہا قسم اللہ کی مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ روٹی کہاں ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سامنے 3 مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ان پہ ہاتھ رکھا تو اللہ نے ان ڈھیروں کو سونا بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اب جب سونا بنا دیا اللہ نے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ 2 ڈھیر تو ایک ہمارا ہو گیا ایک تمہارا ہو گیا، اور یہ ایک ڈھیر اس کا ہے کہ جس نے روٹی کھائی ہے. وہ ابھی چکر میں پڑ گیا. کہنے لگا عیسیٰ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، وہ روٹی بھی میں نے کھائی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے تم سے کہا تھا تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو. دولت کی خاطر جب میں نے یہ کہا کہ یہ ایک سونے کا ڈھیر اس کا ہے کہ جس نے وہ روٹی کھائی ہے، اور جب تم سے یہ کہا گیا تو تم کہنے لگے وہ روٹی بھی میں نے کھائی ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو. اس حدیث کا مفہوم ہے کیا فرمایا؟ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا. حضور فرماتے ہیں کہ جس کی ہجرت یا جس کا ارادہ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہو تو اللہ اس کو دنیا کی طرف پھیر دیتا ہے. تو اس کے دل میں چونکہ دنیا تھی. اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہمارے ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہو. یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف چلے، یہ اپنی طرف چلا. اب اس نے سوچا مجھے تینوں کے تینوں ڈھیر سونے کے مل گئے، مزہ آ گیا مجھے. اکیلے جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، دیکھا سامنے سے 2 ڈاکو آ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں تلواریں تھیں. دور سے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے. اس نے مجھے ماریو مت، ایک ایک حصہ ہمارا سب تینوں کا. کاٹنا مت، مارنا مت، ایک ایک حصہ ہمارا ہے. کہا ٹھیک ہے چلو. ان 2 ساتھیوں نے بھی سوچا جب یہ معافی مانگ رہا ہے، جب یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایک حصہ ہمارا ہے، تو اس کو مارنے سے، کاٹنے سے، خون ریزی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا کمانے کی ممانعت بتا رہا ہوں میں آپ کو حضور کی حدیث میں. ہوا یہ کہ جب تینوں نے جو ہے مال 3 سونے کے ڈھیر جو تھے تینوں ایک جگہ جمع ہو گئے، اس کے بعد اس میں سے ان تینوں ساتھیوں نے کہا کہ تم میں سے ایک چلا جائے شہر اور وہاں جا کے کھانا لیا ہے. توجہ ہے حضرت؟ کہا ٹھیک ہے صاحب کھانا لے آؤں گا. کھانا لینے گئے صاحب، یہ اس کا ارادہ بدل گیا. کھانا لینے شہر گیا، جانے کے بعد وہاں تو اس نے جو ہے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور دل میں اس کے یہ آ گیا کہ میں ان دونوں کے لیے جو کھانا لے کے جا رہا ہوں اس کھانے میں اگر میں زہر ملا دوں گا
تو گویا تینوں سونے کے ڈھیر میرے ہو جائیں گے. لالچ پیدا ہوا. لیکن اس سے پہلے ان دونوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب وہ آئے گا تو تلواریں بہت زیادہ تیز کر لو, دھار جو ہے وہ تلوار کی بہت زیادہ تیز کر لو, اور جیسے ہی وہ آئے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی. اب دونوں کے ارادوں میں کھوٹ تھا. کھانا لے کے آیا, اپنے آپ سے تو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا, ادھر سے کھانا جب لے کے آیا زہر ملا کے آیا. جب ان دونوں حضرات کے پاس میں پہنچا, انہوں نے دیکھا کہ وہ آ گیا, تلوار لی اور لینے کے بعد میں اس کے کھانا دینے سے پہلے ہی اس کو اڑا دیا. اب ان دونوں نے سوچا کہ اب یہ تو مر گیا, ہمارا دیر حصہ ہو گیا اس کے اندر. دسترخوان لگایا, کہا آرام سے کھانا کھایا جائے گا. دسترخوان پہ بیٹھے, پہلا نوالا جو ہے وہ حلق سے نیچے اترا تو ایسا نشہ طاری ہوا, ایسا زہر لگا کہ کھانا نیچے جانے سے پہلے ہی مر گئے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ سونا کسی کو ملا؟ بولو. کسی کو ملا؟ تو حضور کی حدیث سنیں آپ. فرمایا انما لکل امرئ ما نوى. رسول اللہ فرماتے ہیں انسان کو وہی دیا جائے گا جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. فمن كانت ہجرته الى دنیا, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی ہجرت دنیا کمانے کی طرف ہو, یصیبها, تو اللہ اس کے ارادے کو دنیا کی طرف پھیر دیتا ہے. او الى امرأۃ ينكحها, یا کسی انسان کی نیت یہ ہو کہ دنیا میں رہ کے وہ کسی نیک عورت سے نکاح کرے. اس کی آپ تفصیل سنیں. نکاح کرنا شریعت میں 3 درجے رکھتا ہے. کتنے درجے؟ ایک صورت میں نکاح کرنا فرض ہے, ایک صورت میں نکاح کرنا واجب ہے, اور ایک صورت میں نکاح کرنا سنت ہے. بھائی کے 5,000 روپے. فرض جو ہے وہ کون سی صورت میں؟ 2 منٹ ہے بس میرے, اس کے بعد میں ختم کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ. نکاح کرنا فرض کون سی صورت میں ہے؟ اگر کسی انسان کو یہ اندیشہ ہو, یہ خدشہ ہو کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو زنا بہت جلدی ہو جائے گا, تو فرمایا گیا ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض, اور نکاح کرنا واجب کب ہے؟ علماء فرماتے ہیں انسان کو یہ اندیشہ ہو کہ ایک دم بہت جلدی زنا تو نہیں ہوگا, لیکن جو ہے وہ اندیشہ یہ ہے کہ زنا ہو جائے گا, تو علماء فرماتے ہیں ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے. اور سنت کب ہے؟ سنت فرمایا گیا جب بچہ تیار ہو جائے یا بیٹی آپ کی تیار ہو جائے اور وہ بالغ ہو جائیں, تو ماں باپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ خوشی کی خاطر, اپنے اور اپنے ماں باپ کی خوشی کی خاطر ان کی مرضی سے نکاح کرنا یہ سنت ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا ختم ہو جائے. لیکن آج زنا عام ہو گیا اور نکاح ختم ہو گیا. چلو ترجمہ سنو. فرمایا او الی امرأۃ ینکحوا, رسول اللہ فرماتے ہیں یا انسان کی نیت یہ ہو کہ کسی نیک عورت سے نکاح کرے, فہجرتہ الی دنیا, تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی نیت کو ادھر پھیر دیتا ہے. یعنی جو انسان یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری خواہش تو یہ ہے کہ میرا نکاح ہو جائے, تو فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی اس کی نیت ادھری پھیر دیتا ہے. یہ حضور کی پہلی حدیث بخاری شریف کی جو آپ کے سامنے درس ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضور علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.